الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات اس کے جو منافی اور مخالف چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اس سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک استعاذہ اللہ کے ساتھ ہے، پناہ مانگنا دعا ہے، دعا عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے۔ ایک استعاذہ غیر اللہ سے، جس طرح کی جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ استعاذہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے جنوں کے ساتھ یا شیاطین کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی رہنمائی کے لیے جو صحیح استعاذہ ہے اور حقیقی استعاذہ ہے، جس سے ایک مومن کو فائدہ پہنچے گا اور توحید میں خلل نہیں آئے گا، اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عبادت ہے، اس کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے، جن اور شیاطین سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ آئیے یہاں ایک دعا اور آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں، یقیناً لوگ پڑھتے ہوں گے، یقیناً ترجمہ بھی معلوم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کے کامل کلمے کے ساتھ، جتنے اس کے صفات ہیں، کمالات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات اور کمالات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں ان تمام صفات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من کل شیطان، ہر شیطان سے، ہر قسم کے شیطان، وہامہ، اور ہر زہریلے جانور سے جو تکلیف دینے والے، ومن کل عین لامہ، اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگاتی ہو۔ نظر بد حق ہے ناظرین کرام، النظر حق، انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، النظر حق، نظر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، پچھلی امتوں میں جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، یا جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ نظر بد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے نظر بد سے۔ آئیے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں اسی سلسلے میں، کہ
کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا تھا، جب غلہ لینے آئے تھے، اور جا کر اپنے والد سے بتایا کہ بھائی کو روک لیا گیا ہے، اور ہمیں وہاں یہ ہے کہ بھائی کو انہوں نے بلایا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو ہم بنیامین کو نہیں لے جائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ بہرحال وعدہ لینے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں بنیامین کو بھی۔ لیکن ساتھ ساتھ رخصت ہوتے وقت ایک نصیحت کی، ایک وصیت کی اپنی اولاد کو۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے ایک ماں سے یا یوسف علیہ السلام اور بنیامین، باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے عزیز یعنی ملک بن گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا تھا، بھائیوں کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہاں اصل مسئلہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے اولاد سے کہا یا بنی یدخلوا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ کہنا مقصود ہے۔ اپنی اولاد سے کہا کہ بیٹو، ماشاءاللہ بیٹے ہٹے کٹے نوجوان تھے، لمبے اونچے چوڑے تھے، اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ یہ 10 بیٹے تھے، یعنی 11 بیٹے تھے، تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ظاہر اس شہر کا کوئی گیٹ وغیرہ دروازہ رہا ہوگا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 1، یعنی دروازوں میں بٹ جانا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، یعنی وہ جانتے تھے کہ نظر بد لگ جاتی، نظریں لگ جاتی ہیں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یاد رکھو جو تقدیر میں ہے تمہارے، میں اس کو بدل نہیں سکتا، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، میں ایک تدبیر بتا رہا ہوں تاکہ تم پر نظر نہ لگے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے لیے ہے، کتاب اللہ کے پاس ہے، تقدیر اللہ کے پاس ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ لیکن ایک حفاظتی طریقہ بتا رہا ہوں کہ نظر بد نہ لگے اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، حکم اللہ کے لیے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ ان کو معلوم تھا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، چلے اپنے باپ کے پاس سے مصر میں داخل ہوئے، اور جیسے کہ والد نے کہا تھا داخل ہونے کا ویسے ہی داخل ہوئے، الگ الگ 2 3 کر کے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، جو تقدیر میں ہم نے لکھ دی ہے اس میں سے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے دل کی ایک بات تھی جو ان کے دل میں آئی تھی، انہوں نے ایک ترتیب بتائی تھی نظر بد سے بچنے کے لیے۔
اور اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تقدیر کے مقابلے میں ان کو کوئی چیز کسی چیز نے نفع نہیں پہنچا سکتی تھی۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے کہی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ۔ اور یعقوب علیہ السلام تو کیا تھے، وہ ایک علم والے تھے، ہم نے ان کو علم دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ نظر لگ جاتی ہے، اور انہوں نے اس بنا پر اپنے بچوں کو یہ حکم دیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو پتہ چلا کہ نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی آپ کے پاس سے گزری یا آپ کے پاس لائی گئی، تو آپ نے، اس کا چہرہ زرد تھا، پیلا پڑ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کراؤ، اس کو دم کراؤ۔ پھر حدیث شریف میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، اور غالباً واقعہ بیان کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے۔ ایک مشہور صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، غسل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، پردہ وغیرہ کر کے غسل کرتے تھے۔ ایک صحابی عامر بن مغیرہ نے دیکھ لیا، کچھ سر کا حصہ، پیٹھ کا حصہ دیکھ لیا، اور بڑے خوبصورت تھے، ہٹے کٹے نوجوان تھے۔ تعریف کر دی کہ سہل بن حنیف بہت خوبصورت ہیں، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، لیکن ماشاء اللہ نہیں کہا، سبحان اللہ نہیں پڑھا، الحمدللہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا۔ ایک صحابی کی نظر ایک صحابی پر لگ گئی، تھے ہٹے کٹے نوجوان، لیکن بیماری میں چلے گئے، سخت بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آپ نے عامر بن مغیرہ کو بلایا اور کہا، کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ پڑھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے بھائی کے لیے غسل کرو، یعنی وضو کرو، وضو کا پانی جمع کرو، وضو کے پانی سے غسل کریں گے سہل بن حنیف۔ اور ایسا کیا گیا، تو سہل بن حنیف کو اللہ نے صحت دے دی۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھایا ہے، آپ نے ارشاد کیا میں تم کو وہ دعا نہ سکھاؤں نظر بد لگ جانے کی، جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں پر دم کیا کرتے تھے، اور میں اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین پر دم کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں پر دم کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں، ہر اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ، شیطان مردود سے، زہریلے جانور سے، اور نظر لگنے والی آنکھ سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں بھی اپنے دونوں بیٹوں پر یہی دم کرتا ہوں، حسن اور حسین پر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اللہ رب العالمین نے 3 صورتیں نازل فرمائی ہیں معوذات کے نام سے۔ معوذات یعنی جس سے پناہ مانگی جائے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور قل هو اللہ احد، تین صورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہو، شام تک اسے کوئی چیز، نہ جن نہ شیاطین، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تقوی طہارت کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھی جائیں تو پروردگار عالم اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے سچ کہا، اور ہمارے نبی کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ حقیقت میں وحی پر مبنی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی کچھ نہیں بولتے مگر وہی جو وحی کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو پڑھ لیتا ہو، شام کو، یہی 3 صورتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، 3 صورتیں، تو صبح تک اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نہ جن نہ شیاطین، اور نہ کوئی بیماری، کچھ نہیں آئے گی، الا یہ کہ مگر ایک تقدیر ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کسی کو، اللہ کے رسول کیا نظر بد لگ جاتی؟ کہا نظر تو ایسی بھی لگتی ہے کہ انسان کو موت کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، بڑی اہم دعا ہے، یقیناً آپ کو یاد ہوگی۔ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بیان کر دیا گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔